بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی حبیب احمد اپنے یوٹیوب چینل سے آپ تمام ناظرین سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اچھا، میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم پاکستانی جو ہے نا وہ ہر ٹائم کوئی نہ ان ڈسکشن ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی ہاٹ ٹاپک رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل جو ایک بات کو دیکھ لیں ہم، ویسے تو بہت سے ٹاپکس ہیں، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جو کارکردگی بہترین ہے وہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ اور سیاسی معاملات بڑے چل رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک ہاٹ ٹاپک جو ہم نے بہت بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ آج کل، وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی آمد پاکستان کے حوالے سے۔ وہ ان کا پاکستان میں ایک جو ہے وہ ایک اسٹے ہے، وہ چل رہا ہے، مختلف شہروں کو انہوں نے جس میں دورہ کرنا ہے، اور وہاں پہ ان کی جو ہیں وہ پروگرامز ہیں، ترتیب ہیں۔ اچھا، میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پاکستانی جو ہے نا وہ اتنے ویلے ہیں، اتنے ویلے قسم کے لوگ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو باتوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے اب کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے لے کے میں بات کر لیتا ہوں کہ ہم نے کیا الجھایا ہوا ہے۔ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی پاکستان آمد کو لے کے اتنے ہم وہ جو ہے نا ڈسکشنز میں رکھا ہوا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو باتیں، ایسی باتیں جو ہمیں کرنی نہیں چاہیے ہم وہ کر رہے ہیں۔ مطلب کہ ہم پاکستانی جو ہے نا ہم صرف اپنے آپ کو باتوں میں الجھانے کے ماسٹرز ہیں۔ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ ہم مطلب کہ اولمپکس میں 25 کروڑ آبادی ہوتے ہوئے ہم وہاں سے صرف ایک گولڈ میڈل، وہ بھی اللہ توکل، وہ اس بھائی کی محنت تھی، ارشد ندیم بھائی کی، تو وہ ایک گولڈ میڈل اس نے دلا دیا۔ لیکن اگر وہ اس کی کوشش نہ ہوتی تو وہ بھی ہمارے پاس نہیں آنا تھا، اتنا مجھے یقین ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی محنت کی وجہ سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم ایک گولڈ میڈل لینے میں کامیاب ہوئے۔ اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا ہم 25 کروڑ کے لوگ اور ہمارے پاس کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو جب ایسی بے تکی باتوں میں الجھائیں گے جس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ گفتگو چاہے آپ 6 گھنٹے کر لیں، چاہے 50 دن کر لیں، چاہے 1000 دن کر لیں، چاہے 500 دن کر لیں، اس کا کوئی حاصل کوئی نہیں ہے۔ مطلب کہ ایک بات کو آپ 3 سال کر لیں، 2 سال کر لیں، اس کا جب کوئی حاصل نہیں نکلنا تو اس کو اپنے آپ کو الجھانا ہی ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو لے کے ہمارا ایک مکتبہ فکر جو ہے نا وہ بڑا وہ گرم ہوا ہوا ہے جی۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہتا، وہ کہتا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیدا وہ کیدا، اور بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے نا جس عقیدے کو بھی فالو کرتا ہوگا نا، وہ عقیدہ پاکستان میں پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ اہل سنت کو لے کے دیکھ لیں، اس کے اندر بریلوی مسلک ہے، دیوبندی مسلک ہے، اور اہل حدیث مسلک ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک آئی تھنک وہ اہل حدیث مسلک کے زیادہ نزدیک پائے جاتے ہیں، تو وہ مسلک تو پہلے سے ہی وہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو میں ویسے تو تمام مسالک کا احترام کرتا ہوں، میں بریلوی مسلک، دیوبندی مسلک، اہل حدیث مسلک سب کا احترام کرتا ہوں۔ 95% یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اوپر جو باتیں ہیں، جو اسلام کے احکامات ہیں، اس پر 95% متفق ہیں۔ وہ 5% وہ والا اختلاف ہے ان کا کہ جو مطلب آپ سنیں تو آپ کہیں یار یہ بھی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، مطلب کہ وہ ہمارا اس کا کوئی بنیادی قاعدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، کوئی یہ اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر کوئی 5 نمازوں کا فرض کا انکار کرے گا تو وہ کفر کرے گا۔ اب کوئی زکوٰۃ کا جو اللہ پاک نے ہم پہ زکوٰۃ فرض کی، اللہ پاک نے روزہ فرض کیا، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کفر کرے گا۔ حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج کے لیے جانا یہ ہم پہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کوئی مکتبہ فکر تو وہ کفر کرے گا، تو اس کا تو وہ بہت نقصان اٹھائے گا۔ تو 95% جو ہے یہ متفق ہیں، جو بنیادی معاملات ہیں اس میں متفق ہیں۔ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہوں، وہ نماز کے بھی قائل ہیں، وہ روزے کے بھی قائل ہیں، زکوٰۃ کے بھی قائل ہیں، حج کے بھی قائل ہیں، وہ اس کو فرض سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے۔ جو ان کا انکار کرے گا وہ تو کفر کرے گا نا، تو وہ ان کا انکار کرنے والا کفر کرنے والا ہے۔ تو یہ مکتبہ فکر نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو اور حج کو فرض سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے، اور اس میں وہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو دوسرے سے ڈفرینس کرتی ہو۔ ہاں، کچھ ایسے معاملات ہیں کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی آپ کہیں گے یار کیسی مزیدار بات بتائی ہے کہ کیسے آپ کی ہنسی بھی نکل سکتی ہے۔ بات کر لیتے ہیں برید کے حوالے سے۔ برید کے اوپر جو ہے قربانی ہوتی ہے، قربانی کے اوپر جو ہے نا اب ایک مسلک کہتا ہے کہ وہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، ایک مسلک کہتا ہے بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، ایک مسلک کہتا ہے کہ صرف وہ جو ہے نا بچھے کی ہو سکتی ہے، بھینس کی نہیں ہو سکتی، ایک مسلک کہتا ہے بھینس اور بچھا ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، جیسا کہ دمبا اور بکرا ایک ہی کیٹیگری ہے، اگر بکرے کی قربانی جائز ہے تو دمبے کی بھی جائز ہے، اسی طرح اگر اس کی گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، بھینس کا لفظ استعمال نہیں ہوا اس لیے بھینس کی قربانی جائز نہیں، بھینس ویسے حلال ہے،
اس کا ہم جو ہے نا اس کا دودھ پی سکتے ہیں بھینس کا، لیکن قربانی نہیں کر سکتے۔ ہاں گوشت کھانے کے وہ اس کے وہ انکاری نہیں ہوں گے کہ بھینس کا گوشت جائز ہے کہ نہیں، لیکن قربانی کے والے سے ان کا موقف ہے۔ اچھا میں اس کو ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، ان کی اپنا ایک دلیل ہے، میں ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، بھائی میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن میں ایک جو فرق ہے نا میں اس کو بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے فرق دیکھ لیں آپ۔ ہمارا جو 5% کا یا اس سے بھی کم کا جو ڈفرینس ہے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا، اس کی میں نے ایک مثال آپ کو پریزنٹ کی ہے کہ قربانی کے اوپر بریلوی دیوبندی کہتے ہیں کہ بھینس اور گائے دونوں کی قربانی جائز ہے، اور جبکہ جس طرح بکرے اور دمبے کی قربانی جائز ہے، بھیڑ کی قربانی جائز ہے، چھترے کی قربانی جائز ہے، بکرا چھترا دمبا ایک ہی کیٹیگری ہے، اسی طرح سے بھینس اور جو گائے ہے وہ ایک ہی کیٹیگری ہے، لہٰذا اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن وہ اہل حدیث والے بھائی جو ہیں بڑے احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں صرف ایک بات بیان کر رہا ہوں، وہ ان کا موقف ہے کہ جی بکرا چھترا دمبا جائز ہے لیکن بھینس جائز نہیں ہے، گائے کی قربانی جائز ہے، وہ بھینس کی قربانی نہیں کرتے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب اس پہ ہم جو ہے نا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، ہر مسلک جو ہے نا اس کا احترام ہے، لیکن میں اس پہ کیا کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان دیکھیں نا کس کے اوپر ہم کیسی ہم نے اختلافات ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا یہ ہر دفعہ عید کے اوپر نا یہ اس کے اوپر بڑی پروگرامز ہوتے ہیں جناب، علماء کرام سے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ جی بھینس کی قربانی کرنی ہے کہ گائے کی کرنی ہے، اور بھائی میرے کچھ عقل کو ہاتھ مارو، تمہارا دل کرتا ہے تو تم گائے لے آؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بھینس کی قربانی جائز لگتی ہے تو تم وہ لے آؤ بھائی، تو تم اگر تمہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں لگ رہی تو تم گائے لے آؤ۔ تم اپنے آپ کو کیوں الجھا رہے ہو بھائی اتنا؟ کیوں لوگ مسلمانوں کے اندر اتنا درار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم بھینس جو ہے اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ بھینس میں تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم گائے لے آؤ، اور اگر تمہیں نہیں لگ رہا تو تم بھینس لے آؤ یار، تم گائے بھینس جو ملتا ہے لے آؤ۔ لیکن تم لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بضد ہو کہ نہیں جی نہیں جی وہ گل کرنی ہے۔ میں اسی بیس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے احترام کے ساتھ بریلوی بھائی جو ہیں وہ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک کو لے کے اتنے انہوں نے ہاٹ ٹاپک بنایا ہوا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے ہی پڑ گئے بیچارے کے، اورا کیدا ہے انج، اورا کیدا ہے انج، وہ یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو عقیدہ ہے وہ پاکستان میں پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، تو بھائی لوگوں آپ پہلے سے جو آپ کے اختلافات ہیں وہ تو اسی کے اختلافات کی زد میں آتا ہے، وہ کون سی نئی بات چھوڑ رہا ہے، معاذ اللہ اللہ معاف کرے، وہ کون سی ایسی نئی بات کر رہا ہے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار آپ یہ اتنے سختی سے نکلیں، اپنے دل کی سختی سے نکلیں، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنے عقیدے کے اوپر رکھ کے کیوں فالو کرنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ آپ کیوں زبردستی اس کو اپنے کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے عقیدے کو فالو کرے، آپ کے مسلک کو فالو کرے؟ وہ جو اس کا مسلک ہے وہ ہے، آپ اس بنیاد پہ کیوں نہیں آتے کہ وہ بنیادی قائد مسلمانوں کے ایک ہیں بھائی؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم بنیادی قائد پہ ایک ہیں، اور ہمیں جو ہماری ذمہ داری تھی، ہمیں مسلمانوں کو اسلام کی خدمت کرنی چاہیے تھی، اسلام کو پھلنے پھولنے میں ہمیں کام کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ ملحدوں کو مسلمان کرنے کا باعث بنتے ہیں، یا غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کا باعث بنتے ہیں، تو اچھا کام کر رہے ہیں بھائی، ہم سے اچھے ہیں، چاہے ہم بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، وہ ہم سے اچھا ہے۔ وہ اس لیے اچھا ہے کہ وہ لوگوں کو مسلمان کرنے کا باعث بن رہا ہے، وہ ایک بندہ جو دوزخ میں جا سکتا تھا اس کو وہ دوزخ سے بچانے کا باعث بن رہا ہے، وہ اس کو حق دین پہنچانے کا باعث بن رہا ہے، وہ ایک اچھے اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ آپ اس کو اپنے پراہے میں نپنا شروع کر دیتے ہیں، اور بھائی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب میں زیادہ لمبی بات نہیں میں کرنا چاہتا، میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک فیملی کے اندر بریلوی بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، ایسی فیملیز موجود ہوں گی، آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایک ہی فیملی کے اندر، یہ تو پاکستان میں عام ہے، ایک فیملی کے اندر بریلوی لوگ بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، یہ میری فیملی میں ہے، اور میں اپنے ارد گرد دیکھوں تو ادھر بھی بریلوی دیوبندی اکثر ہیں۔ اسی طرح ایک ہی فیملی کے اندر دیوبندی اہل حدیث بھی ہوتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی نانی جو ہے وہ اہل حدیث ہے، دادی ان کی وہ دیوبند ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تو بھائی یہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے، جب ہاں ایک فیملی کے اندر ہم اپنی خوشی غمی میں لوگوں کی شرکت کرتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، اور اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے جنازے میں بھی جاتے ہیں، تب تو یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ بریلوی کا جنازہ نہیں پڑھنا، میں دیوبندی کا نہیں پڑھنا، میں اہل حدیث کا نہیں پڑھنا، اور تب تو ہم بات نہیں کرتے، تب ہم جنازے میں جاتے ہیں، خوشی غمی میں بھی جاتے ہیں، اور شادیاں بھی کرتے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے قطع نظر ہو کے فیملی کے اندر شادیاں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم یہ معاملات کرتے ہیں تو پھر بھائی آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کیوں پیٹ میں درد ہو رہی ہے؟ آپ اس کا ایک اچھے کام کرنے میں کیوں آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں؟ بھائی اگر اس کا کوئی آپ کے نزدیک عقیدہ غلط بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا، آپ کیوں اس کے ہیڈ ماسٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، ثم معاذ اللہ، آپ کیوں ہیڈ ماسٹر بن رہے ہیں؟
آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس کی بات کی آپ تعریف کرتے کہ وہ لوگوں کو مسلمان کرنے کا باعث بن رہا ہے، تو آپ اس کے ہیڈ ماسٹر کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کس نے اتھارٹی دی ہے آپ کو ہیڈ ماسٹر بننے کی؟ وہ ایک اچھا کام ہم سے اچھا کام کر رہا ہے. میں اگر بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، تو میں تو مجھ سے تو بہتر کام وہ کر رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مجھ سے اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان کرنا باعث بن رہے ہیں. تو بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بھئی آپ جو لوگ بھی ہیں، آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں، پھر آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، باتھ روم میں ٹائم گزار کے آدھا گھنٹہ لگا کے آپ آفس جاتے ہیں، وہاں پہ 6-7 گھنٹے کا کام کر کے گھر آ کے آپ کھانا کھاتے ہیں، پھر آپ کھیلتے ہیں تھوڑا سا، پھر آپ سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، پھر آپ ایسے ہی کام. اور اگر یہی آپ کی روٹین ہے کہ آپ نے ناشتہ کرنا ہے، آفس جانا ہے اور گھر آ کے پھر سو جانا ہے، تو بھائی آپ سے اچھا تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک ہے جو دین کی خدمت کر رہا ہے. تو آپ کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آپ کیوں نہیں ڈوب مر جاتے؟ آپ کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. لیکن آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، فیس بک پہ بیٹھ کے، انسٹاگرام پہ بیٹھ کے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے ہاتھی کے پیر جتنا پاؤں لے کے آپ وہ کر رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں تو کہ آپ کوئی یار لیول ہوتا ہے کوئی یار. میں یہ دیکھ کے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر آئے ہیں پاکستان میں، یار تکلیف کیا تم لوگوں کو بھائی؟ کہ تم اس کو لے کے تم نے بات شروع کی ہوئی ہے کہ وہ اس کا عقیدہ یہ ہو کون؟ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم بات کرتے ہو کہ جی ولیوں کا احترام نہیں کیا معاذ اللہ، یا ایسی بات نہیں کہ اس ویسی بات نہیں. بھائی ایک بات سن لیں، میں بتا دوں آپ کو کہ یہ بات جو ہے نا، اللہ کے ولیوں کا احترام اپنی جگہ پہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ولی کے مزار پہ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، وہاں پہ جا کے آپ فاتحہ پڑھتے ہیں. آپ کو وہاں پہ جا کے اگر آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں جا رہا تو آپ اس کو پش اپ تو نہیں کر سکتے. میں ایک مثال کے طور پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ کسی مسلمان کو کسی مزار پہ جانے کے لیے فورس تو نہیں کر سکتے. اگر کوئی مسلمان جا کے شریعت کے مطابق وہاں پہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اللہ کے ولی جو ہیں ان کا احترام یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے اللہ کے ولی کے درجات کی بلندی کی دعا کریں اللہ کے آگے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں پہ جا کے معاذ اللہ آپ کو غیر شرعی عوامل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے دوسرے مسالے کے لوگ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ابھی یہ بریلوی لوگ جو ہے وہاں پہ جا کے اس طرح کرتے ہیں. حالانکہ بریلوی مسلک ایسا نہیں ہے. بریلوی مسلک جو ہے اللہ کے ولیوں کے مزار کے اوپر غیر شرعی کام کرنے کا وہ اس کے حق میں نہیں ہے. بہت سے بریلوی علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو غیر شرعی عوامل کرتے ہیں یہ ان کی جہالت ہے، وہ بھی ان سے اپنا آپ بچاتے ہیں، دور رکھتے ہیں. لیکن وہ جو لوگ وہاں پہ جہالت کرتے ہیں وہ ایسا وہ نقشہ کھینچا جاتا ہے جیسے شاید معاذ اللہ بریلوی مسئلہ کی یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے مزار کے اوپر یہ ان کا عقیدہ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لوگوں کی جہالت کی وجہ سے بریلوی مسلک جو ہے وہ ٹارگٹ ہوتا ہے. نہیں ہونا چاہیے. تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی کہ اللہ کا ولی کا احترام بریلوی بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں. اب اگر کسی کا نقطہ نظر ہے، کوئی جاتا ہے اللہ کے ولی کے مزار پہ اور جا کے صرف فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ کے ولی کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہے، تو اچھی بات ہے. اور اگر کوئی وہاں پہ نہیں جا رہا تو آپ کسی کو زور تو نہیں لگا سکتے. وہ اس کا اپنا عقیدہ ہے. اگر وہ نہیں جا رہا، اگر ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے نہیں جا رہا یا کیا معاملہ ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. اگر آپ جو ہیں کسی کو آپ پش اپ نہیں کر سکتے آپ. ہاں، اس میں ایک بات کر دوں تمام مسالک سے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کا احترام ہوتا ہے. انہوں نے دین کی خدمت کی ہوتی ہے، انہوں نے لوگوں کے اوپر محنت کی ہوتی ہے. ان کی وجہ سے الحمدللہ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں جو اللہ کے ولیوں کی محنت کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، انہی کی نسلوں میں سے ہم ہیں. الحمدللہ مسلمان ہیں. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو اللہ کے ولیوں کا احترام ہے، لیکن وہاں پہ جا کے مزارات پہ جا کے غلط ایکٹیویٹیز کرنا یہ درست نہیں ہے. اچھا، میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا بھائی کہ یہ جو ہمارا ڈفرینس ہوتا ہے ایسی بات پہ کہ ہم کچھ معاملات پر ڈفرینس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ ہم لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں دوسروں کو. بھائی اچھا چلے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جس چیز کو آپ عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کا وہ ٹھیک ہے، عقیدہ آپ کے نزدیک ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ قیامت کے روز خود ہی جواب دے گا اللہ کو. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک سے کوئی آپ کو کوئی کسی بھی معاملے کو کوئی ڈفرینس ہے تو بھائی وہ اللہ کو جواب دہ ہے. لیکن کم از کم ہم سے تو بہتر ہے، ہم چاہے بریلوی ہیں، دیوبندی، اہل حدیث ہیں، ہم سے وہ بہتر ہے کہ لوگوں کو مسلمان کرنے کا باعث بن رہا ہے. تو ہمیں بجائے اس کی تعریف کرنے کے وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، ہم اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ تو نے یہ کہہ دیا، تو نے وہ کہہ دیا. کوئی اپنی عقل کا کوئی نہ پوسٹ مارٹم کیجئے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
مسلمانوں تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑو، ہیلدی ایکٹیویٹیز کرو، دین اسلام کی خدمت کرنی چاہیے، مسالک میں نہیں بٹنا چاہیے. ٹھیک ہے ایک مسلک آپ کا جو ہے وہ ہے، لیکن آپ اس کے اوپر کسی کو پش اپ نہیں کر سکتے. ہاں لیکن جو مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت ہے، اسلام کا پھیلانا ہے. بجائے اس کے کہ وہ مسلک پھیلائے، وہ اسلام کو پھیلائے. اس چیز کے اوپر غور کریں جناب، اس کے اوپر کہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگیاں کیا ہیں. ہم سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور بس ہماری زندگی یہ ہے. لیکن جو ایسا مسلمان، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کا باعث بن رہا ہے، اس کی عزت کریں، اس کی عزت کریں، اس کی عزت کریں. میں تمام مکتبہ فکر سے کہہ رہا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سے، کہ اگر کوئی اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، اس کی عزت کریں. آپ چھوٹا لے کے اس کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں کہ تیرا یہ عقیدہ، آپ ہوتے کون ہیں؟ اپنے آپ کو درست کیجئے، اپنے جو بنیادی عقیدے ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو لے کر آئیں، ان کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط کریں، ان کے اوپر اپنے آپ کو اسٹرانگ، اپنے آپ کو بنائیں اور اللہ کے دین کی خدمت کریں. بات میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی درگزر کر دیجیے گا. وقت دینے کا شکریہ. السلام علیکم.